بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا وكان أمر الله قدرا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين
ولكن رسول الله وخاتم النبيين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام
تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما أيها النبي يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين سبحان اللہ. آپ سب کی آواز آنی چاہیے. سبحان اللہ. دیکھیں سبحان اللہ بولنے کے کتنے فائدے ہیں، بے شمار فائدے ہیں. آپ ایک تو بندگان خدا کا یہ شیوا ہونا چاہیے کہ وہ جب بھی ان کے رب کی بات ہو، ان کے رب کے محبوب کی بات ہو، اس کا کلام پڑھا جائے تو بے ساختہ زبان پر آواز آئے سبحان اللہ، یہ الفاظ ادا ہو جائیں. اس کا مطلب ہے پاک ہے اللہ. بیٹھے بیٹھے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ. ویسے ہی ہم نیکیوں سے خالی ہیں، گناہ گار لوگ ہیں، تو جو بھی موقع نیکی کرنے کا ملے اسے کرنا چاہیے. ذرا ایک مرتبہ محبت سے کہیں نا سبحان اللہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. خوش نصیب ہوتے ہیں جو کہتے ہیں، بد نصیب ہوتے ہیں جو سن کے بھی نہیں کہتے. اللہ چاہتا ہی نہیں ہے ان کی زبان سے کلام جاری ہو. جس کی زبان سے اللہ چاہے گا وہ اسی سے جاری ہوگا. ایک دفعہ سب مل کر محبت سے کہیں سبحان اللہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. عشرہ رحمت للعالمین گورنر ہاؤس سندھ سے پوری دنیا میں پیغام محبت کو عام کر رہا ہے. ہر سال کی طرح، کیونکہ گزشتہ کئی برس سے جب سے عزت مآب جناب کامران خان ٹیسوری نے اوت لیا، حلف لیا، اور کل انہوں نے بتایا کہ 12 ربیع الاول کو ہی اللہ نے مجھے اس گدی پر بٹھایا تھا اور مجھے یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض اور صدقہ لگا اور ہے بے شک. اسی لیے میں اعتراف شکرانہ میں ہر سال اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد اور جشن مناتا رہوں گا اور پوری دنیا تک پیغام محبت مصطفیٰ، پیغام محبت خدا پہنچاتا رہوں گا. وہ فرزند توحید، وہ فرزند پاکستان جنہوں نے ہمارا مورال بہت ہائی کیا، ہماری عزت بہت بڑھائی. اکراس دا بارڈر دنیا بھر میں لوگ آپ کو جانتے ہیں. اللہ نے آپ کو وہ عزتیں اس لیے کہ آپ نے مخلوق کا درد محسوس کیا، ان کی مدد کی، ان کی داد رسی کی، ان کے لیے سوچا اور ان کے لیے سوچ رہے ہیں. اللہ نے آپ کو ایسا ایک نمائندہ، ایسا ایک بھائی، ایسا ایک بازو عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ جناب کامران خان ٹیسوری صاحب کی یہ کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں چیئرمین ARY حاجی عبدالرؤف صاحب کو انتہائی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے گورنر سندھ کے تعاون کے ساتھ یہ عظیم الشان محافل دنیا کے 150 سے زائد ممالک تک پہنچائی ہے براہ راست. اس وقت میں اور آپ 184 ملکوں میں دیکھے جا رہے ہیں. اس پر تو کہیں نا ذرا سبحان اللہ. 184 ملکوں میں 184 ملکوں کا محیط کتنا بڑا ہے، اس کا دائرہ کتنا بڑا ہے. کروڑوں لوگ ہیں، اربوں لوگ ہیں. ان میں سے اللہ نے مجھے اور آپ کو چن لیا
کہ وہ بھی اس محفل میں ٹیلی ویژن کے ذریعے میرے اور آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. نہیں کتنی مائیں بہنیں ٹی وی پر دیکھ رہی ہیں, کتنے میرے بھائی بزرگ الحمدللہ ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں. اور ابھی آیات بینات کی تلاوت سے اس محفل کا خوبصورت آغاز ہوا. سب سے بہترین نعت اللہ کی کتاب ہے, اللہ کا قرآن ہے. قرآن سے بہتر کوئی نعت نہیں. قرآن میں جیسا اللہ نے اپنے محبوب کی تعریف کی ہے ویسی بشر تو کر ہی نہیں سکتا. مگر ہماری کوشش ہے کہ ہم اللہ دیکھیں, ہماری ترتیب, ہم نے قرآن کی تلاوت کی ہے, اب سب سے پہلے اللہ کی توحید بیان ہوگی, سب سے پہلے اللہ کی حمد پڑھی جائے گی, اللہ کی ثنا کی جائے گی. آپ جانتے ہیں لفظ محمد کا مطلب کیا ہے؟ بولیں ذرا صلی اللہ علیہ وسلم. لازم ہے کہ درود پڑھیں جب حضور کا نام. محمد کا مطلب سب سے زیادہ حمد کیا گیا, یا وہ جس نے سب سے زیادہ اللہ کی حمد کی. اللہ کے محبوب نے سب سے بڑا انعام آپ کو پتہ ہے کیا دیا ہے؟ توحید عطا فرمائی, شرک سے نکالا, شراکت سے نکالا, اور بولا ایک خدائے برحق کی عبادت کرنی ہے. تو آئیں ہم اپنے خدا کو یاد کریں, اپنے رب کو, جو کائنات کا پالن ہار ہے. میرے محبوب نے کہا کہ اس کی حمد کرو, اس کی بات کرو. آئیں اللہ کی حمد سے ہم آغاز کریں گے. آیات بینات کی انتہائی خوبصورت تلاوت عالمی شہرت یافتہ قاری قرآن قاری نعمان نعیمی صاحب نے کی. میں سلیوٹ کرتا ہوں جناب عامر فیاضی صاحب کو کہ انہوں نے جس منظم انداز سے, جس ڈسپلین کے ساتھ ٹینٹیٹیو وقت میں ڈاٹ کلاک پہ پروگرام کو شروع کر کے ڈاٹ کلاک پہ ختم کرنا, اتنے ثناخانوں کو پڑھا بھی دینا. براہ راست نشریات کا ایک پریشر ہوتا ہے, اور مستقل اس پریشر کو میں نے دیکھا, مسکرا کے انہوں نے الحمدللہ ڈیل کیا. اللہ تعالیٰ ان کی محنت ہے, یہ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہیں. بہت ارینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے ایک سپر اسٹرانگ آدمی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. عالمی شہرت یافتہ ثنا خان بھی ہیں, سینئر ایگزیکٹو پروڈیوسر آف ARYQ TV بھی ہیں, اور حاجی عبدالرؤوف صاحب کی تربیتوں اور صحبتوں نے انہیں ماشاءاللہ ہیرا بنا دیا ہے. اور انہوں نے جو ہیرے بنائے ہیں ان میں سے 3 ہیرے یہاں پر تراشے ہوئے چمکتے ہوئے فرزندان پاکستان موجود ہیں, جن میں دانیال شیخ ہیں, جناب حافظ حمزہ انور ہیں, اور ماسٹر محمد سمیر ہیں. اپنی خوبصورت آوازوں سے اللہ کی حمد پڑھیں گے, اور اس کے بعد اس کے محبوب کی ثنا ہوگی. میری ہر بہن سے, ہر ماں سے, بچوں سے, بڑوں سے گزارش ہے, جب اللہ کی حمد ہو نا بندگان خدا, غفلت کے دنوں سے نکل جاؤ. اگر چاہتے ہو بیڑا پار ہو تو اپنے رب کو, بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو, منت سے, سماجت سے, ادب سے مانگو. بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو. آئیں رب سے مانگیں گے, رب کی حمد کریں گے, اور یہ تینوں پہلے حمد پڑھیں گے پھر نعت پڑھیں گے. سماعت کیجئے, پروگرام کا آغاز ہوتا ہے, اور میں چاہتا ہوں اللہ کی حمد ہوگی, محبوب کا نام ہوگا, تو نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت بلند ہو, اور ہم اپنا عزم پاکستان, عزم مسلسل پاکستانی ہونے کا, رسول اللہ کے امتی ہونے کا, رب کے بندے ہونے کا ثبوت دیں. ہماری آوازیں ثبوت دیں, پوری دنیا دیکھے گی اور سنے گی آپ کی آواز. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پاکستان زندہ باد. میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم. سب کہیے میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم. تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم, تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم. یہ زمین اور یہ
آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جگہ، یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جگہ، سب پہ تو گی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، سب پہ تو گی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، سوگی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، ہاں میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، بھول بیٹھے ہیں تیرا کہا، تو نے قرآن میں جو لکھا، آج ہے در بدر اس طرح، کوئی بکھرے لڑی جس طرح، ایک کر ہم کو بہر شاہ، ہم نے خود پہ کیے ہیں ستم، میرے مولا کرم گو کرم، 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 بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، مولا بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو جو کر دے مہربانیاں، تو جو کر دے مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، جس کے لیے محفل کون سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل کون سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی ہاشمی مادی مدنی گل عربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، بولو وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔
احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے، مخدوم مربی وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ علم نشرح لك صدرك منسوب ہے جسے ورفعنا لك ذکرك، اللہ کا فرما علم نشرح لك صدرك منسوب ہے جسے ورفعنا لك ذکرك، جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، ہاں وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، بولو وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وَالشَّمْسُ ضُحَاهَا چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا کے سوئے حسرت کی لچک ہے، وَالشَّمْسُ ضُحَاهَا چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا کے سوئے حسرت کی لچک ہے، عالم کو جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، ہاں وہ میرا نبی ہے، الہام جامع ہے تیرا، الہام جامع ہے تیرا، قرآن امامہ ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین، آئینہ رحمت بدن، سانسیں چراغ علم و فن، قرب الہی تیرا گھر، الفقر و فخری تیرا دھن، خوشبو تیری جوئے کرم، آنکھیں تیری باب حرم، نور ازل تیری جبیں، یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ سبحان اللہ، بھائی آپ کی آواز مجھ سے زیادہ آنی چاہیے، سبحان اللہ۔ ہم اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن ولادت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک والہانہ ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتے یہ موقع اور یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کر، یہ لمحے زندگی میں بار بار انشاءاللہ ہماری قبر میں روشنی کے لیے ایک ذریعہ یہ بھی بنے گا کہ یا رسول اللہ جب آپ کا ذکر ہوتا تھا، جب آپ کی تعریف ہوتی تھی تو ہم لوگ جمع ہو جاتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، ادب سے سنتے تھے اور خوش ہوتے تھے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو رہی ہے۔ اب انہوں نے پڑھا وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، اللہ اکبر۔ ہمارا نبی، ہمارے نبی کو اللہ نے کیا مرتبہ عطا فرمائے، کیا اللہ نے ان کو عظمت عطا۔ آپ کو پتہ ہے بروز حشر اللہ کی بارگاہ میں کون ہوگا سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے؟
کہ جو آپ کی شفاعت کے لیے وسیلہ اور ذریعہ بن سکے. کوئی بھی نہیں ہوگا. ماں بھی نہیں پہچانے گی, باپ بھی نہیں پہچانے گا, بھائی بھی نہیں پہچانے گا, اولاد بھی نہیں پہچانے گی. اگر کوئی پہچانے گا, ارے آدم بھی نہیں پہچانیں گے, موسیٰ بھی نہیں پہچانیں گے, عیسیٰ بھی نہیں پہچانیں گے, ابراہیم بھی نہیں پہچانیں گے. اگر تمہیں کوئی پہچانے گا تو وہ محمد رسول اللہ پہچانیں گے. اس کو سب کچھ بروز جزا مل گیا جس کو بخشندہ مجرماں مل گئے. اس کو سب کچھ بروز جزا مل گیا جس کو بخشندہ مجرماں مل گئے. آدمیت کو شرح و بیان مل گئے. ارے وہ ملے کیا کہ دونوں جہاں مل گئے. وہ ملے کیا کہ دونوں جہاں ملے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ثنا خواں, قبیلہ حسان کے نمائندے, پوری دنیا میں ماشاءاللہ لوگ انہیں جانتے ہیں, ان کی آواز سے محبت کرتے ہیں. ARY ڈیجیٹل شان رمضان کا ایک ستارہ اور بہت خوب ہر دل عزیز ثنا خواں بھائی محمد وسیم وسیع نذرانہ عقیدت پیش کریں گے. سماعت کیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مشکور ہوں بھائی عامر فیاضی صاحب کا کہ جن کے توسط سے آج اس بابرکت محفل نعت میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. سرکار کی آمد آمد ہے, کوئی لب خاموش نہ رہے اس یقین کے ساتھ کہ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا. آپ سب کی آواز آنی چاہیے. رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ایک بار اور بلند آواز سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. خدا کا شکر ہے خدا کا شکر ہے فقط ان کی بات شامل ہے. میرے عروج میں آقا کی نعت شامل ہے. میرے عروج میں آقا کی نعت شامل ہے. کعبے والموم مایا 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 کعبے والموم مایا ایک سونا تو لگنا ہے دو جا پھر بھی تو مایا مایا. ایک سونا تو لگنا ہے ایک سونا تو لگنا ہے دو جا پھر بھی تو مایا. آپ سارے جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. آپ سارے جہاں میں نظر آیا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں. ایک سونا تو لگنا ہے ایک سونا تو لگنا ہے دو جا پھر بھی تو مایا مایا. ایک سونا تو لگنا ہے دو جا پھر بھی تو مایا. مکھ چند بدر شاشانی
مکھ چندر بدن شاشانی متھ چمکے لاٹ نورانی متھ چمکے لاٹ نورانی کالی زلفت یک مستانی مخمور اکھین مد بھریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس صورت نو میں جانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا کہ جان جہانا تھا سچیا تھا تیرا بدی نشانہ تھا جس شان تو شانہ سب بڑھیا سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا کتے میرے علی کتے تیری ظلم گستاخ لگی کتے جاڑیاں ایک سونا تو لگ گئے دو جا پیروی تو مایا مایا ایک سونا تو لگ گئے دو جا پیروی تو مایا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے بھائی جس پر یہ حضور کا کرم ہے وہ یہ مصرع میرے ساتھ مل کر پڑھے گا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہیے سبحان اللہ اور بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ عمل کی میرے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے رہے سلامت تمہاری نسبت رہے سلامت تمہاری نسبت میرا تو ایک آسرا یہی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہاں نے ہم آج ہے کل یہاں نہ ہوں گے ہم آج ہے کل یہاں نہ ہوں گے مگر یہ محفل سجی رہے گی یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا اور آخر میں ہر زبان دے عام کلام جس کا حکم دیا ہے بھائی عامر فیاضی صاحب نے ہر زبان دے عام کلام سب کو یاد ہے مل کر پڑھنا ہے جشن احمد رسول اللہ ہی اللہ سب کی آواز آنی چاہیے جشن احمد رسول اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ پڑھو اللہ ہی اللہ اللہ
جشن آمد رسول اللہ بی بی آمنہ کے پھول سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے جب کہ سرکار تشریف لانے لگے حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی جی ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی اے غلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ دونوں عالم کے رسول اللہ تقدیر حلیمہ کی جاگی رحمت کے بادل چھائے جگ جگمگ جگمگ ہوت ہے تشریف محمد لائے تشریف محمد لائے 12 ربیع الاول کے دن صبح کے ٹھنڈے سائے شور ہوا ہر طرف وہی وہ دیکھو محمد آئے وہ دیکھو محمد آئے آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی کیا بات ہے جشن آمد رسول ہم سب مل کر منا رہے ہیں آپ سب کی ذرا محبت بھری آواز آئے پیچھے والوں کی بھی آگے والوں کی بھی سبحان اللہ اللہ خوش رکھے کیا بات ہے سو بسو تذکرے اے میر امم تیرے ہیں سو بسو تذکرے اے میر امم تیرے ہیں اوج قوسین پہ زوریز علم تیرے ہیں ہے تیری ذات پہ 100 ناز گناہگاروں کو ہے تیری ذات پہ 100 ناز گناہگاروں کو کیسے بے ساختہ کہتے ہیں کہ ہم تیرے ہیں کیسے بے ساختہ کہتے ہیں کہ ہم تیرے ہیں بارگاہ سرور کونین میں نذرانہ عقیدت ملک کے ممتاز و محترم ثناخواں قاری اسد الحق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آئیے تمام ہی سامعین محبت سے خلوص کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں میرے ساتھ مل کر ندائی انداز میں درود پاک حضور کی بارگاہ میں پڑھ لیجئے اللہم صل علی سیدنا شاباش مل کر مرد کی آواز جو ہمارے یہاں پر نوجوان ساتھی بیٹھے ہیں بزرگ بیٹھے ہیں آپ لوگوں کی آواز بلند ہونی چاہیے مل کر پڑھ لیجئے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد
علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں ان جگمگ جگمگ تاروں میں مغتاب کا لب کیا ہوگا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. دو کلاموں کے لیے خاص طور پر ہمارے بڑے ہی پیارے عامر فیاضی صاحب نے حکم دیا. پہلا کلام جناب مرحوم پروفیسر اقبال عظیم صاحب کا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ہاں سوز دل چاہیے چشم دم چاہیے اور شوق طلب معتبر چاہیے. سوز دل چاہیے چشم دم چاہیے اور شوق طلب معتبر چاہیے. ہو میسر مدینے کی گلیاں گر ہو میسر مدینے کی گلیاں گر آنکھ کافی رہی ہے نظر چاہیے. اپنی روداد غم میں سناؤں کسے میرے دکھ کو کوئی غور سمجھے گا کیا. اپنی روداد غم میں سناؤں کسے میرے دکھ کو کوئی اور سمجھے گا کیا. جس کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا جس کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا میرے زخموں کو وہ چارگر چاہیے. جس کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا میرے زخموں کو وہ چارگر چاہیے. میں گدائے درے شاہ کونین گو شیش بغلا کی مجھ کو تمنا نہیں. میں گدائے درے شاہ کونین گو شیش بغلا کی مجھ کو تمنا نہیں. ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین مجھ کو طیبہ
जिगर चाहिए मिदहत शाह कोनो मका के लिए सिर्फ लफ्ज़ों बगा का सहारा न लो फन शेरी है इक़बाल अपनी जगह फन शेरी है इक़बाल अपनी जगह नात कहने को खूने जिगर चाहिए मुयस्सर मदीने की गलियां गर आँख काफी लगी है नजर चाहिए। हुजूर का दरबार ज़ाहिर सहने हरम में मौजूद है और सामने गुंबद खजरा और ये अशार उसकी ज़बान पर हैं। आइए हो सके तो मिलकर पढ़ लीजिए कि न जाने किसकी दुआ कबूल हो जाए और हम सब की हाजिरी हो जाए। साए में तुम्हारे हैं किस्मत हमारी है सागे में तुम्हारे हैं किस्मत हमारी है कुर्बान दिलो जागे क्या शान तुम्हारी है आका कुर्बान दिलो जागे क्या शान तुम्हारी है क्या पेश करूं आका क्या चीज हमारी है क्या पेश करूं आका क्या चीज हमारी है ये दिल भी तुम्हारा है ये जान भी तुम्हारी है आका ये दिल भी तुम्हारा है ये जान भी तुम्हारी है नक्शा तेरा दिलकश है सूरत तेरी प्यारी है जिसने भी तुझे देखा सौ जान से वारी है आका जिसने भी तुम्हें देखा सौ जान से वारी है कुर्बान दिलो जागे क्या शान माशाअल्लाह। जरा मोहब्बत से कह देना सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे। एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मैं देख रहा हूँ,
ماشاءاللہ رسول اللہ کے غلاموں کی، جو سب یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کی خاطر جمع ہوئے ہیں، اور عزت مآب گورنر سندھ جناب کامران خان ٹیسوری صاحب کے اس انیشیٹو پر ہم جتنا اپریشیٹ کریں جتنی ان کی تعریف کریں وہ کم ہے، کیونکہ انہوں نے 30 روز تک لوگوں کو انتہائی مختصر دورانیے کے لیے، نہ کہ رات بھر کے لیے، مختصر دورانیے کے لیے روزانہ یہاں جمع فرمایا، اور ان سب کو ایک بات بس ان کے دل تک پہنچائی کہ ہم نے سب نے مل کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت پیش بھی کرنا ہے، اور ان کی سیرت پر، ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل بھی کرنا ہے، بندگان خدا کی مدد بھی کرنی ہے۔ کل ان کی باتوں میں یہ نکات جو ہم نے سنے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ایوان میں ایک ایسے معتبر عالم دین اس وقت موجود ہے کہ دنیا کے کونے کونے تک الحمدللہ لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، اور ARY نیٹ ورک کا سب سے جسے کہتے ہیں کہ ویزیبل اور پرومیننٹ نمبر ہیں آپ، اکراس دا بورڈ دنیا بھر میں آپ کی رائے کو مستند معتبر سمجھا جاتا ہے، آپ سے محبت کی جاتی ہے۔ آپ کے بے شمار شاگردوں نے بھی دین متین کے کام کو آگے بڑھایا اور بڑھا رہے ہیں۔ میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اکمل مدنی قادری صاحب سے ہمارے درمیان تشریف فرمائیں۔ گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور آج کی ہماری اس بزم سے اپنے خوبصورت افکار عالیہ سے ہمارے قلب و اذہان کو روشنی فراہم کریں۔ میں چاہتا ہوں ذرا استقبال ہونا چاہیے حضرت کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وقال تبارک و تعالی فی مقام آخر قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیة منک، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اولاً میں ARY QTV کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح اس سال بھی عید میلاد النبی پر اس طرح کے پروگرامز کا خصوصی طور پہ اہتمام فرمایا۔ دوسرے ہمارے گورنر صاحب کامران خان ٹیسوری، جنہوں نے یہ ایک اچھی روش رکھی ہے کہ دینی پروگرام اور اس میں لوگوں کو انوائٹ کرنا تاکہ محبت رسول میں اضافہ ہو، ہمارے قلوب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، عظمت میں اضافہ ہو، اور یہ محبت اور عظمت کا اضافہ ہمیں اطاعت رب اور اطاعت رسول کی طرف مائل کرے۔ تو یہ ایک بیسٹ کوشش ہے، بہت اچھی کوشش ہے، اللہ اس میں مزید اخلاص عطا فرمائے، اس کو قبول فرمائے۔ بہت سارے ہم کام کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ میدان محشر میں بعض امور ایسے ہوں کہ جن پر کوئی انعام نہ ملے، لیکن جو دین کا کام ہے، محبت رسول کو عام کرنا، اس میں اضافے کی کوشش کرنا، اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آخرت میں اس کا بہترین اجر حاصل ہوگا۔ میں ARY کی تمام فیملی ممبرز کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، خصوصاً جناب عبدالرؤف صاحب کہ وہ ہمیشہ اس معاملے میں آگے آگے رہے ہیں، اور بہت اچھا انہوں نے نعت خوانوں کو، مقررین کو، نقیب محافل جو بھی ہمارے یہاں بنتے رہے، اور اسکالرز کو ایک اچھا پلیٹ فارم فراہم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ میں نے آپ کی خدمت میں 2 آیات کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو ایک اپنا احسان یاد دلایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم
یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ ضرور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر احسان عظیم فرمایا جب انہی میں سے ایک رسول ان کے درمیان بھیجا۔ یہ رسول ان کے سامنے قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں، ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، یعنی ظاہر و باطن کو صاف ستھرا پاکیزہ کرتے ہیں، اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث کیا جانا، ہمارے پہلے والوں کے درمیان آپ کا بھیجا جانا اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ اور احسان کو کس طریقے سے دیکھنا چاہیے، احسان کے ساتھ کس طریقے کا معاملہ کرنا چاہیے، اس کے لیے ہماری کوششیں، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہماری ایکٹیویٹیز کیا ہونی چاہیے، دوسری آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کی ریکویسٹ پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دعا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو ذکر فرمایا، قال عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بن مریم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم ربنا، اے اللہ، اے ہمارے رب، انزل علینا مائدۃ من السماء، ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار دے، تھال جس میں کھانا ہو۔ مفسرین کہتے ہیں اس میں گوشت اور روٹی تھی، اور بھی کئی اقوال ہیں۔ یہ اتار دے، کیوں؟ تکونوا لنا عیدا لاولنا وآخرنا، تاکہ وہ ہمارے پہلے والوں کے لیے بھی اور بعد میں آنے والوں کے لیے عید ہو جائے۔ وآیۃ منک، اور تیری قدرت پر عظیم نشانی ہو جائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر وہ خوان اترا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ نے اس کو قرآن میں باقی رکھا کہ خوان اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جس کو خوان کہتے ہیں ویسے خے واو الف نون، لیکن واو کو سائلنٹ کر کے خوان پڑھا جاتا ہے، تو خوان اللہ تعالیٰ نے یہ اتارا۔ وہ چونکہ ایک اللہ کا احسان تھا، ایک اللہ کا انعام تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اس کو اتار تاکہ ہمارے لیے بھی عید ہو جائے، کیونکہ ہم تیری اس نشانی کو دیکھ کر اپنے ایمانوں کو مزید مضبوط کریں گے۔ نبی کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، حواریوں کے لیے آپ کا یہ خواہش تھی، اور ہمارے بعد والوں کے لیے بھی عید ہو جائے، یعنی وہ بھی اس احسان کو یاد کرتے رہیں۔ اور مفسرین نے فرمایا عید ہو جائے کا مطلب یہ ہے تاکہ ہم تیرے اس احسان کا ذکر کریں، اس پر خوشیوں کا اظہار کریں۔ اب میں آپ سے کویسچن کرتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کے جواب میں آسمان سے ایک کھانے کا تھال نازل ہونا، جس کو انہوں نے کھایا، اس کی آمد پر اظہار خوشی کے لیے اس دن کو عید بنانا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جائز ہو، تو جب سید الاولین والآخرین اس کائنات میں تشریف لائیں اور خود اللہ تعالیٰ ان کا احسان یاد دلائے، تو پھر اس دن کو عید بنانا کیوں نہیں درست ہوگا؟ تو لہذا یہ جو مسلمان اس دن کو عید میلاد النبی کہتے ہیں، یہ اسی نسبت سے کہتے ہیں کہ ویسے تو دو عیدیں شریعت نے متعارف کروائی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یہ دو بڑی عیدیں ہیں جن کا حکم یہ ہے کہ اس دن میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، اور دیگر احکام ہیں۔ لیکن کچھ عیدیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی احسان نازل فرماتا ہے، بندوں کو انعام دیتا ہے، تو پھر اس کو بھی عید کا نام دیا گیا۔ جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک آسمان سے تھال کے نزول کو کہا کہ ہم اس کو عید بنا لیں، تو لہٰذا قرآن سے یہ ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کائنات میں تشریف لانا یہ ہمارے لیے باعث عید ہے، یہ سبب عید ہے۔ اور عید عود سے بنا ہے، عود معنی ہوتا ہے لوٹنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہی اشارہ کیا کہ ہمارے لیے بھی عید ہو جائے، کہ دسترخوان تو ابھی نازل ہو رہا ہے، خوان تو ابھی نازل ہو رہا ہے، لیکن بعد میں آنے والے بھی ہم اپنے بڑوں کے اس احسان کو کہ جو اللہ نے ان پر کیا یاد کر کے خوشیاں مناتے رہیں گے۔ اسی طریقے سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے کائنات میں تشریف لائے، لیکن انشاءاللہ قیامت تک ہر مسلمان اللہ کے اس احسان کو مانتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشیوں کا اظہار کرتا رہے گا اور اس کو عید کہتا رہے گا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ ہر پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟
رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ میں اسی دن پیدا ہوا اور مجھ پر پہلی وحی اسی دن نازل ہوئی۔ اس کا مطلب ہے جس دن کے اندر کوئی انعام حاصل ہو اس دن کو عبادات کے ذریعے تا حیات یاد رکھنا، اور ایک طرح سے لفظ استعمال کروں کہ منانا، خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ۔ جب سرکار ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لائے، اس وقت یہودیوں کو اس وقت تک جیلا وطن نہیں کیا تھا، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ سرکار نے فرمایا تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کی اس لیے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی اور فرعون کو دریا میں غرق کیا تھا، تو بطور اظہار تشکر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا، تو ہم موسیٰ علیہ السلام کی سنت کی ادائیگی کے لیے ہر یوم عاشور پر روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ اس عبادت کو اختیار کرنے کے سلسلے میں یہودیوں کے مقابلے میں ہم موسیٰ سے زیادہ قریب ہیں، لہذا آپ نے فرمایا تم بھی ہر 10 محرم الحرام کا روزہ رکھو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو یہود کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا تو پھر ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ بھی ملا لو، ترک نہ کرو، اس کو ملا لو۔ انعام نازل ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں پر، لیکن آپ نے اظہار تشکر کے طور پر اس دن روزہ رکھا۔ یہود ہر سال روزہ رکھتے رہے، حالانکہ ہر سال یہ واقعہ دہرایا نہیں جا رہا، لیکن واقعہ ایک دفعہ ہوا ہے اور یہود اس کی خوشیاں منا رہے ہیں، اظہار تشکر کر رہے ہیں۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اور صحابہ سے فرمایا کہ ہم بھی اس دن روزہ رکھیں گے۔ کویسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے نجات پانا اور فرعون کا دریا میں غرق ہو جانا اللہ کا بڑا احسان ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں کائنات میں تشریف لانا مومنین کے لیے بڑا احسان ہے۔ تو جب اس دن کو خاص عبادات کے ذریعے یاد رکھنا یہ موسیٰ علیہ السلام نبی کریم صحابہ کرام کی سنت ہے، تو اس دن کو یاد رکھنا یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہی کی سنت کی ایک پیروی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن میں فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے حبیب ان مومنین سے فرمائیے کہ تمہیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی منائیں، خوشی کا اظہار کرو۔ اب میں اگر آپ سب سے کویسچن کروں، اور جو مجھے پوری دنیا میں اس وقت لوگ دیکھ رہے ہیں، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کائنات میں آمد سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل کیا ہوگا، اللہ کی رحمت کیا ہوگی؟ سب سے بڑے رحمت للعالمین اللہ کا فضل نبی کریم ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے حبیب ان مومنین سے فرمائیے کہ انہیں چاہیے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی منائیں۔ دوسرے مقام پہ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور بہرحال اے حبیب اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ چرچا کا مطلب اس کو ذکر کرو، اظہار نعمت کرو، اس میں تکبر نہ ہو، اسراف نہ ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے نعمت دی اسے ظاہر کرو۔ میں آپ سے کویسچن کرتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں جو نعمت ہمیں حاصل ہوئی اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ اور اللہ فرما رہا ہے نعمت کا خوب چرچا کرو۔ لہٰذا مومنین تو ان تمام دلائل، ان مستدلات، ان آیات اور اس قرآن و حدیث کے عطر اور نچوڑ پر عمل کر کے اپنے لیے باعث بلندی درجات ایسے اعمال اختیار کر رہے ہیں جو انشاءاللہ دنیا میں بھی سرخرو کریں گے اور آخرت میں بھی سرخرو کریں گے۔ اب آخر میں نبی کریم کیوں ایک نعمت ہیں، کیوں ایک بہت بڑا احسان ہے، دو باتیں اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے اظہار محبت یوں فرما رہا ہے کہ اے حبیب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا رب کریم اگر یہی بات ہے تو میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میری ساری امت داخل جنت نہ ہو جائے۔
ہم لفنگے ہیں، شرابی ہیں، ہم میں زانی بھی ہیں، بے نمازی بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ پھیرنے والے بھی ہیں، ماں باپ کے سینے پر چڑھ کر انہیں ان کی کمزوریوں کا احساس دلانے والے بھی ہیں۔ ایسے ٹارزن بھی ہو سکتا ہے یہاں پر بھی بیٹھے ہوں جو بیوی کے منہ پر تماچا مار کر اپنے حاکمیت کے احساس کی وجہ سے اسے اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کے سامنے ذلیل کر رہے ہوں۔ ہر طرح کے ہم گناہگار، لیکن میرے آقا یہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ میری امت ہے، اے اللہ میں اس وقت راضی نہ ہوں گا جب تک میری ساری امت داخل جنت نہ ہو جائے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ میں میدان محشر میں جب پہنچوں گا تو آپ کو کہاں تلاش کروں؟ اتنا مجمع، اولین آخرین جمع ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ارب خربوں پبلک ہوگی، جانور سارے وہاں ہوں گے، جنات ہوں گے، ایک مجمع کثیر، میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ فرمایا میزان پر آ جانا، جہاں لوگوں کے اعمال تل رہے ہوں۔ عرض کی اگر وہاں نہ پاؤں تو فرمایا پل صراط پر آنا، عرض کی اگر وہاں نہ پاؤں تو فرمایا حوض کوثر پر آ جانا، عرض کی اگر وہاں نہ پاؤں تو فرمایا ان 3 مقام میں سے کسی ایک مقام پر میں ضرور ہوں گا۔ شارحین نے بیان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میزان پر اس لیے نہیں ہوں گے کہ آپ کا نام اعمال تل رہا ہوگا، بلکہ آپ اس لیے کھڑے ہوں گے کہ اگر کسی امتی کے نیکیوں کا پلڑا نیچے جا رہا ہو اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے تو سرکار سفارش فرما کر نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دے۔ میں پل صراط پر اس لیے سرکار کھڑے ہوں گے کہ جب کوئی امتی لڑکھڑا کر گرنے لگے گا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ منصب کے تحت اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پار کروا دیں گے۔ اور حوض کوثر پر اس لیے کھڑے ہوں گے کہ جب ہم زبان ہماری پیاس سے باہر آ رہی ہوگی، ایک روایت کے مطابق سرکار خود اپنے دست اقدس سے اپنے امتیوں کو حوض کوثر کے جام بھر بھر کر پلا رہے ہوں گے۔ جس میدان معاشر میں باپ اجنبی ہو جائے گا، ماں اجنبی ہو جائے گی، دوست احباب راہ فرار اختیار کریں گے، ایک روایت کے مطابق ایک شوہر اپنی بیوی سے کہے گا مجھے ایک نیکی دے دے تو میں نجات پا جاؤں گا، بیوی کہے گی آج میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، شوہر اسے اپنے احسان یاد دلائے گا جو میں اپنے الفاظ میں کہوں، کیا بنگلہ نہ دیا تھا، گاڑی نہیں دی تھی، ہیروں کے سیٹ بنا کر نہیں دیے تھے، تیرے لیے میں نے کتنا حرام نہیں کمایا تھا، تیرے چہرے پہ پھیلی ہوئی مسکراہٹ دیکھنے کے لیے میں نے بعض اوقات اللہ رسول کو ناراض کر دیا تھا، ایک نیکی مجھے دے دے، وہ کہے گی آج میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں۔ جب ایسا اپنوں کے بارے میں غیریت کا عالم ہوگا، ایسے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور سینے سے لگائیں گے۔ تو اس لیے دامن رسول تھامیں، نبی کریم کی محبت کو بڑھائیں، آپ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، سرکار کی اطاعت کریں، گھر میں کم از کم ایک سیاہ ستہ کا سیٹ رکھیں، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، اس کو پڑھیں، اپنے نبی کا کلام پڑھیں، ایک کم از کم سیرت کی کتاب اپنے گھر میں رکھیں، سرکار کی پیدائش سے لے کر اور وفات تک کے تمام واقعات کو بار بار پڑھیں اور سرکار کی سیرت کو اپنائیں۔ میرے لیے بھی دعا کریں اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، میں آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں، انشاءاللہ ہم قرآن و حدیث کا فیض حاصل کر کے سیرت مصطفیٰ سے فیض یاب ہوں گے، دنیا میں بھی عزت پائیں گے اور آخرت میں بھی فلاح ہمارا انتظار کر رہی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، میں نے آپ کی آواز میں وہ لفظ نہیں سنا، آپ سب کی آواز نہیں آئی مجھے دوبارہ۔ ماشاءاللہ، ایک بار اس انیشیٹو کے لیے جو عزت مآب گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے صرف سندھ کے لیے نہیں، صرف پاکستان کے لیے نہیں، پوری ملت اسلامیہ کے لیے، جہاں جہاں روئے زمین پر، میں دنیا کے کونے کونے تک جاتا ہوں الحمدللہ، جہاں جہاں تک روئے زمین پر مسلمان بستے ہیں، ان سب کو محسن اعظم کی محبت کا وہ پیغام دیا ہے گورنر ہاؤس سے کہ جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، ہم سب ان کو سلام پیش کرتے ہیں، اور ایک دفعہ آپ اپنی آوازیں اٹھا کر اتنی زور سے سبحان اللہ بولیں گے کہ مجھے پتہ چلے آپ کو یہ اقدام کتنا پسند آیا ہے، ذرا کہیے سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور ان کو بھی سلامت رکھے کہ پوری دنیا میں الحمدللہ یہ پیغام محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جشن عید میلاد النبی پر، یہ جو ایک پوسٹ ہے، یہ جو ایک سیٹ ہے، یہ بہت زیادہ مصروفیات
والی ذمہ داری اور معاملہ ہے. اس میں 30 کے 30 دن حضور کے لیے نکالنا. مظفر وارثی کے اشعار یاد آ رہے ہیں. محشر میں قرب داور محشر ملا مجھے, محشر میں قرب داور محشر ملا مجھے, ایسا پیمبروں کا پیمبر ملا مجھے, اور میں وادی حرم تک اسے ڈھونڈنے گیا, میں وادی حرم تک اسے ڈھونڈنے گیا, آواز دی تو اپنے ہی اندر ملا مجھے, اور کھلتی مہکتی بھیگتی راتوں کے موڑ پر, یہ دیکھیے, کھلتی مہکتی بھیگتی راتوں کے موڑ پر وہ حجرہ درود میں اکثر ملا مجھے. اور ملک سے باہر جب میں ہوں تو میں غریب الوطن, لفظ غریب کو سمجھنا ہے تو باہر ملک جا کے دیکھو, غریب الوطنی, غریب الدیار. شعر سنے مظفر وارثی کا, کہتے ہیں ایک ملک ایسا ہے, ایک ملک ایسا ہے جہاں انسان بے گھر نہیں, غریب الوطن نہیں ہے. ایسا پیمبروں کا پیمبر ملا مجھے, قدموں میں مصطفیٰ کے رہا جتنے دن رہا, قدموں میں مصطفیٰ کے رہا جتنے دن رہا, پردیس میں بھی کتنا حسین گھر ملا مجھے, پردیس میں بھی کتنا حسین گھر ملا مجھے. اور اس مقطع کی وجہ سے خدا کی قسم یہ شاعر کی شعری ضرورت ہے کہ نعت کو منقطع کرے اور مقطع کہے, مقطع کہے, نعت کو منقطع کرے. شاعر کی شعری ضرورت ہے. خدا کی قسم یہ کائنات ابھی تک حضور کی نعت کے مطلع کا حق بھی ادا نہیں کر سکی. یہ کیا مقطع, یہ شعری ضرورت ہے. لیکن یہ مقطع, اس کلام کا انتخاب میں نے صرف اس لیے کیا کہ یہ مقطع میں کامران خان ٹیسوری صاحب کی اس والہانہ محبت اور اس ثبوت کی نظر کروں کہ ایک صبح سی ٹھہر گئی میرے وجود پر, ایک صبح سی ٹھہر گئی میرے وجود پر, جس دن سے اس کا عشق مظفر ملا مجھے, جس دن سے اس کا عشق مظفر ملا مجھے. اور یہ قطع میں آپ کی نظر کر رہا ہوں چونکہ آپ کو ہی پکار رہا ہوں. کل میں نے کہا کہ میں دنیا کے چند ایک مخصوص لوگوں کے لیے جگر مراد آبادی کے 2 شعر پڑھیں, زندگی میں 2-4 کے لیے پڑھے ہوں. کل میں نے حضرت کے لیے پڑھے. وہ کیا اشعار تھے کہ اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل, ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا, اور میرا کمال شعر بس اتنا ہے اے جگر, وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا, وہ مجھ پہ چھا گئے. اور قطع سنیں, قطع سنیں اور لطف لیں. یہ حضور پر تیقن, جب انسان, میں جب نعت پڑھ رہا ہوں نا میں سراپا خطا ہوں, یعنی میرا وجود اعتراف گناہ ہے, اور میں جو پڑھ رہا ہوں نا یہ ہے اعتماد کرم. میں اعتراف گناہ اور اعتماد کرم کے بیچ کھڑا ہوں, اور یہی میری زندگی ہے, یہی میری بندگی ہے. قطع سنیں, قطع سنیں. کامران خان ٹیسوری صاحب, اور یہ واقعتاً ان کی زندگی کا حاصل ہوگا اور یہی سچ ہوگا, اور یہ اس کی تائید کریں گے. ان کی یادوں کا میرے لب سے حوالہ نہ گیا, ان کی یادوں کا میرے لب سے حوالہ نہ گیا, ہو گئی رات مگر ان کا اجالا نہ گیا, ہو گئی رات مگر ان کا اجالا نہ گیا. میں نے ایک بار کہا تھا جھولی میری خالی ہے, پھر مجھے اتنا دیا مجھ سے سنبھالا نہ گیا. میں نے ایک بار کہا تھا جھولی میری خالی ہے, پھر مجھے اتنا دیا مجھ سے سنبھالا نہ گیا. اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل, ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. میرا کمال شعر بس اتنا ہے اے جگر, وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. استقبال کیجئے عزت مآب گورنر سندھ, وہ فرزند توحید, وہ فرزند پاکستان, وہ بھائی, وہ بیٹا, وہ سرپرست, وہ داد رس, وہ فریاد رس, وہ امداد رس کہ پوری دنیا میں جس نے آپ کا مورال ہائی کیا. استقبال ہو تکبیر اور رسالت کے ساتھ, آپ کی آواز ثبوت دے ان سے محبت کا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پاکستان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. روزانہ کی طرح پھر ایک دفعہ
میں اور یہاں موجود تمام لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 15واں 100 سالہ جشن ولادت منا رہے ہیں. اور میں نے کل بھی کہا تھا اور میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ موقع اللہ تعالیٰ کی عنایت کے بغیر مل ہی نہیں سکتا. جس طرح جس عہدے پر میں بیٹھا ہوں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے 12 ربیع اول کو عطا کیا، اور آج اسی کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی توفیق عطا کی کہ آج ہم اللہ کے حضور اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت منا رہے ہیں. میں دل کی اتح گہرائیوں سے ARY QTV کا شکریہ ادا کرتا ہوں. حاجی رؤوف صاحب، ان کے روح رواں کہ انہوں نے ہمارے اشتراک کے ساتھ QTV اور ہمارے عامر بھائی جو یہاں میزبان ہیں، میزبان میں نہیں ہوں، یہ 12 دن کی میزبانی کی ذمہ داری عامر بھائی کے ہاتھ میں ہے، اور کوشش کریں گے کہ ملک کے مایہ ناز نعت خوانوں کو، اسکالرز کو، قاری صاحبان کو ہم یہاں مدعو کریں اور وہ لوگ حمد باری تعالیٰ پیش کریں، اور ایسے اسکالرز جو اپنے بیان سے آپ کو یہ بتا سکیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور بصیرت کیا ہے، اور اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو پھر کیا ہی بات ہے. اصل میں تو بات عمل کرنے کی ہے، اصل میں تو بات اللہ کے بھیجے ہوئے پیارے نبی کے اعمال اور سنت پر عمل کرنے کی. پتہ تو ہمیں سب ہے، سب کچھ قرآن مجید قرآن حکیم میں لکھا ہوا ہے. 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے یہ مثال، زندہ مثال دی تو ہے. آج 300 سال پہلے میرے پر دادا کے دادا اور پر نانا کے نانا کا نام مجھے نہیں پتا، لیکن 1400 سال پہلے بھیجے گئے پیغمبر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہمیں ایسے یاد ہیں جیسے ہم خود موجود تھے. ان کے وضو کرنے کا طریقہ، ان کے فیصلے، ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ، آج بھی وہ قصے ہم ایسے بتا رہے ہیں جیسے ہماری آنکھوں کے سامنے موجود. یہی مثال ہے، یہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ میں خود اس دنیا کا خالق ہوں، اس پوری دنیا اور آخرت کا مالک ہوں، لیکن میں تمہیں ایک رحمت للعالمین بھیج رہا ہوں جس کے ہم امتی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی 12 ربیع اول تک یہ تقریب اور جشن ولادت النبی جاری رہے گا، جس میں روزانہ آپ کے سامنے ہم نعت خوانوں کو، قاری صاحبان کو لاتے رہیں گے ARY QTV کے اشتراک سے. لیکن 4 سپٹمبر کو، 4 کو جب 11 کی شب ہوگی، 11ویں شب ہوگی، تو اس دن اویس قادری صاحب جو ہمارے ملک کے ماہ ناز نعت خواں ہیں وہ آئیں گے، اور ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے قاری وحید ظفر کاظمی صاحب بھی ہیں اس دن، صدیق اسماعیل صاحب بھی ہیں اس دن بڑا جشن کا سما ہوگا. اور 12 کی شب جو کہ 5 سپٹمبر ہے،
اس دن ہم نے نعت خوانوں کے ساتھ ساتھ اس ملک کے مائناز جو قوال ہیں، فرید ایاز، وہ اور ان کی جو ٹیم ہے وہ یہاں محفل سما کرے گی. تو آپ سب کو دعوت ہے، جو کیو ٹی وی سے اس وقت سن رہے ہیں، ہمارے سوشل میڈیا سے سن رہے ہیں، اور باقی دنوں کی بھی. جیسے ہم نے کہا کہ آج الحمدللہ ہم تیسری الحمدللہ ربیع اول میں کھڑے ہیں. جو وعدہ میں نے آپ سے کیا تھا، کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو بات ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پوری کراتا ہے. ہم نے کہا تھا 50,000 بچے گورنر ہاؤس میں پڑھیں گے، تو آج دن تک روزانہ 4 سیشن ہو رہے ہیں. آج 2 سال ہو گئے ہیں. ہم نے کہا تھا گورنر ہاؤس کا دروازہ کھلا رہے گا، آج 3 سال مکمل ہونے کو ہو رہے ہیں، ایک دن دروازہ بند نہیں ہوا. ہم نے کہا تھا راشن کی ڈسٹریبیوشن ہوگی، اب تک 10 لاکھ راشن ہم دے چکے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رزق عطا کیا لوگوں کو دینے کے لیے. ہم نے کہا تھا کہ پورا رمضان تقریبات ہوں گی. کچھ لوگ گواہ ہیں کہ روزانہ یہاں سے ہم نے افطار اور ڈنر کا اہتمام کیا، قرآن دازی کی، روزانہ کی بنیاد پر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پوری کرائی. پھر ہم نے کہا کہ 14 اگست میں جب سے گورنر بنا، یہ جو 14 اگست گزری ہے، یہ تیسری 14 اگست تھی جو ہم نے منائی، اور 14 دن تک ہم نے روزانہ پروگرام کیے. اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ ہم پہلی ربیع اول سے 12 ربیع اول تک، اور پھر 12 کے بعد 30 ربیع اول تک روزانہ جشن عید میلاد النبی، جشن ولادت ہم منائیں گے. اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے روزانہ کی بنیاد پر آج آپ دیکھ لیں یہ ڈیجیٹل سٹیج جو ابھی جس دن 4 سپٹمبر کو 11ویں اور 12ویں ہے، اس میں اور ماشاءاللہ آپ کو خوبصورتی کا، لائٹنگ کا اضافہ نظر آئے گا. اور یہ جو پورا ایریا آپ دیکھ رہے ہیں اندر، یہ بھی لائٹوں سے سجا دیا جائے گا، تو اس میں بھی مزید اضافہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیت قبول کرے. اللہ تعالیٰ ہم جو کہتے ہیں اسے پورا کروانے کی جو ہماری خواہش ہوتی ہے وہ اللہ کی مرضی کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی. یہ میرے معصوم بچے سامنے بیٹھے ہیں، میں ان سب کے مستقبل کے لیے دعا گو. اللہ تعالیٰ ان کے مستقبل روشن کرے، اور ہمارے جتنے بچے ہیں اس صوبے میں، اس ملک میں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہم حکمرانوں کے دلوں میں ڈالے کہ ان کی بہترین تعلیم کے انتظامات کرے. جو میری بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، جو جن کے رشتے نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین رشتے بھیجے. اسی طرح سے جو بھائی میرے بے روزگار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے روزگار کو اس مہینے کی برکت سے ان کو روزگار سے لگا دے. جو حکومت کے کام ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ہماری پوری نظر ہے. اور میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں آپ کو کہ آنے والے مہینوں میں، جیسے اب تک 3 سالوں میں اللہ نے جو مجھ سے بات کہلوائی وہ ہم نے پوری کی. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے مہینے سے کراچی میں ترقیاتی کاموں کے افتتاح کرنا شروع کریں گے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ روڈ، راستے، گلیاں، اسکولوں کے افتتاح کریں گے، روڈ بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ کو نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہمارے تمام جو ترقیاتی کام ہیں، ایم این ایز، ایم پی ایز آپ کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے. آج بھی ہمارے کئی ایم پی ایز یہاں بیٹھے ہیں، اپوزیشن لیڈر یہاں اسٹیج پہ علی خورشیدی بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری جو پارٹی کے لوگ ہیں، سی او سی کے نگراں ہیں، ہمارے سی او سی انچارج، اور باقی جتنے ہمارے لوگ ہیں وہ روزانہ بھی ملے. انہوں نے کہا ہے کہ جو بچہ انگلش میڈیم اسکول میں بہترین تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، ان کے ماشاءاللہ کئی اسکول ہیں یہاں پر، انہوں نے کہا ہے میری طرف سے جو فیس افورڈ نہیں کر سکتا وہ فری آ کے پڑھے. تو جس کو بھی اپنے بچوں کو ایڈمیشن دلانا ہے وہ
یا بھائی کے اسکولوں میں انشاءاللہ تعالیٰ پہلی کلاس سے میٹرک تک تعلیم حاصل کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ، ہمارے ایسے بہت سارے دوست ہیں جو ہماری ہر بات پر ہاں کہتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جو میں نے بات کی ہے، روزگار کی اسکیمیں بھی ہم لے کر آ رہے ہیں، جاب فیئر کرنے والے ہیں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا، جس میں ملٹی نیشنل کمپنیز آئیں گی، ہم آپ کو بتائیں گے، اس دن آپ اپنے سی ویز لے کر گورنر ہاؤس میں آئیں۔ علاقوں میں پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے، لیکن جہاں جہاں ہم اس میں سہولت فراہم کر سکتے ہیں، ہم ایز اے گورنر، ایز اے ہمارے ایم پی اے، ایم این اے اور بھی جو ہمارے اور ثابت کریں گے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں نے 1 روپیہ تنخواہ نہیں لی جب سے میں یہاں آیا ہوں، 1 روپیہ، 16 گھنٹے میں کام کرتا ہوں، 16 گھنٹے، 1 روپیہ تنخواہ نہیں لی۔ اس کے باوجود بھی بہت سارے ناقید جو دوسری سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں، کارکنان ہیں، وہ بہت سارے لوگ گمراہ کرتے ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ گورنر صاحب جو ہے اتنے سارے پروگرام کر رہے ہیں، عوام کا پیسہ اس میں ضائع ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائی، کوئی پیسہ ضائع نہیں ہو رہا، جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ یہ اعتماد دلانے کے لیے ہو رہا ہے کہ گورنر ہاؤس آپ کا ہے۔ یہ جو دروازہ کھولا ہے، یہ آنے والوں کے لیے ایک راستہ بتایا ہے کہ یہاں عوام آئے گی۔ یہ ایوان عوام کے لیے ہے، نہ کہ حکمرانوں کے لیے دروازہ بند کر کے بیٹھنے کے لیے۔ اور یہی ہمارا مذہب اسلام ہمیں اس بات کی ترغیب دیتا ہے، یہی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں کہ آپ ہر ایک کو برابر سمجھیں، سب میں برابری ہونی چاہیے، یکسانیت ہو، ہر ایک کو عزت دینی ہے۔ ہم نے جس کے کام نہیں ہو رہے اس کو بھی ہم عزت سے بٹھا کے سنتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کام نہیں کر رہے، یہ دوسری سیاسی جماعتیں بھی کام ہی کرنا ہے نا، کام کریں گے انشاءاللہ تعالی، دعا بھی کریں گے، دوا بھی کریں گے، اور اپنے لوگوں کو، اپنے شہریوں کو، اپنی بہنوں بھائیوں کو علیحدہ نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کوئی مایوس ہو تو سب گورنر ہاؤس چلا ہے، میں خود اس کے ساتھ بیٹھوں گا، اور اگر ہم نے کوئی غلط کیا ہے تو ہمیں بتایا جائے آ کے کیا کیا ہم نے۔ بحیثیت گورنر سندھ 3 سالوں میں 76 لاکھ لوگ اس گورنر ہاؤس میں آئے ہیں، جب سے پاکستان بنا، جب سے نہیں آئے تھے اتنے، 76 لاکھ لوگ، 50 ہزار کا تیسرا بیچ ہے جو آئی ٹی سیکھ رہا ہے، 1.5 لاکھ، 10 لاکھ راشن، 11,000 لیپ ٹاپ، 21,000 فروٹ سبزی کے ٹھیلے، سوری تنخواہ نہیں، 16 گھنٹے کام۔
حصہ ہے اور وہ ڈالتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. کوئی نہ روک سکتا ہے، نہ ڈرا سکتا ہے، نہ ڈریں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اسی طرح سے ہم یہ یوم ولادت نہ مناتے رہیں گے اور عوام کی جو آسانیاں ہیں ان کے لیے کام کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم اور فضل کے سائے میں رکھے. آمین. ہمارے سبھی کے ہیں پیارے، سب ہی کے پیارے محمد.